اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ سب سے پہلے جو ضروری بات آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر وہ مشغول ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی آپ فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ اور ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس شخص کی جب بات سنی تو اسے ایک درا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں ہو، اور جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کر کہنے لگتے ہو کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا، آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے؟ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ آ کر آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا ہے، چلو اس کی خیر خبر لیتے ہیں۔ اور رات کو حفاظت کا انتظام کیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں اور جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی وہاں پر پڑی تھی، وہ چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے، یہ پانی ابل رہا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لی، لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا بھوک سے لاچار ہو کر یہ رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ پانی بھر کر ان کے دل کو بہلانے کے لیے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور یہ سو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کل میرے اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتا۔ حضرت عمر رونے لگا اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے امیر بنے ہیں، وہ ہمارے خلیفہ ہے اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجورے اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے اور اس پورے بوری کو بھر دیا۔ اس بوری کو بھر کر فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں، میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دو۔ 2-3 مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصرار کیا تو فرمایا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو تو اٹھا لے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کے کمر پر رکھ دیا اور آپ نہایت ہی تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجورے ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کر دیا۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں آپ کی کنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتا رہا تھا حتیٰ کہ سب تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا اور سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ اور وہ عورت بہت خوش ہوئی اور وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر کے، تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہی پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلے آئے اور فرمایا کہ میں اسی لیے بیٹھا تھا کہ میں ان کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو میرا دل چاہا تو کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ صبح کی جماعت میں اکثر سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی سورتیں پڑھنے اور رونے کی ایک صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اور یہ پڑھتے پڑھتے روتے رہے۔ آواز نکلی تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج 10 شعبان کا ہفتے کا جو دن ہے، آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صبح آپ نے تہجد کے وقت اٹھ کر جن گھروں کے معاملات اچھے نہیں، غریب ہے، کمزور ہے، بچوں کے علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں، تو میرے اللہ کا صرف ایک اسم ہے۔ جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لے تو اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ میرا رب آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک بڑا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ جن لوگوں نے اس وظیفے کو کیا ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی بدل دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ تھوڑا سا ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ ہم کدھر ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کیسی تھی۔ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔